اگر اسلام کے طریقہ کار کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے تو طلاق کی شرح کے اندر کمی آ سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے آج کا کہ طلاق کے احکام و مسائل کیا ہیں، پارہ نمبر 2 ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ سب سے پہلی بات، ان آیات کے اندر جہاں پر طلاق کا حکم نازل کیا گیا ہے یا اس کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہیں پر ساتھ اس سے اگلی آیات کے اندر طلاق کو نافذ کرنے کا جو حکم ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں طلاق کا حکم نازل کیا گیا ہے، اس کی وجوہات بھی قرآن نے بیان کی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کے زمانے سے قبل اور آپ کے زمانے کے اندر بھی کئی ایسے لوگ تھے کہ جو اپنی بیویوں کو ستانے کے لیے، انہیں تنگ کرنے کے لیے قسم اٹھا لیا کرتے تھے، اور وہ قسم یہ اٹھاتے تھے کہ وہ ان سے ہم بستری نہیں کریں گے، ان کے قریب نہیں جائیں گے، اور اس طرح سے کئی مہینوں تک عورتیں حقوق زوجیت سے محروم رہتی، اور اس طرح سے وہ عورتوں کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ تو قرآن نے پہلے ان کا رد کیا اور فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، ہر وہ شخص جس نے کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لی ہے۔ کیا کیا اس نے؟ قسم اٹھا لی ہے، تو وہ یہ خیال نہ کرے کہ وہ سال اور مہینے گزرتے جائیں گے اور وہ عورت اس کے نکاح کے اندر رہے گی۔ فرمایا پھر ایسا نہیں ہوگا، جو قسم اٹھا لے اور اس کے بعد وہ 4 مہینے تک عورت کے قریب نہ جائے، تو فرمایا تربص 4 اشہر، اس کے پاس پھر 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر تو فإن فاءوا، اگر وہ رجوع کر لے قسم سے، قسم توڑ دے، تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اس کا نکاح برقرار رہے گا۔ پھر ساتھ ہی کہا وإن عزموا الطلاق، اگر وہ شوہر جو ہیں وہ طلاق دینے کا ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیا کہ اب وہ عورت کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے ہیں، تو فرمایا پھر وہ طلاق دیں یا طلاق نہ دیں، جیسے ہی 4 مہینے پورے ہوں گے عورت ان کے نکاح سے نکل جائے گی۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو کہا فإن اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ جب عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کے بعد اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت فوراً سے اٹھے اور جا کر اگلا نکاح کر لے، تو کہا اس کی اجازت اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 حیض کی مدت تک روک کر رکھیں۔ طلاق کے بعد جب 3 ماہواری آئے اور عورت ماہواری کے ایام سے پاک ہو جائے، اس وقت تک طلاق یافتہ عورت کی عدت ہے، اس کے اندر عورت کسی اور سے آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ جس کا خامد انتقال کر جائے، جو بیوہ ہو جائے، اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ کتنی بولیے گا؟ 4 مہینے 10 دن۔ اور جو طلاق یافتہ ہے اس کی عدت ہے 3 حیضوں کا گزرنا، یہ تقریباً 3 ماہ کے قریب عدت بنتی ہے۔ جب عورت 3 حیضوں سے پاک ہوگی تو اس کے بعد آگے وہ نکاح کرے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کیوں حکم دیا کہ 3 حیض تک اس نے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اس لیے کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر خامد نے، پہلی حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ اگر خامد نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، تو جب 3 حیضوں کی مدت کا اسے کہا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس عدت کے دوران اس کا خامد رجوع کر لے، آپس میں ان کی صلح ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا گھر طلاق سے بچ جائے، پہلی بات۔ اور دوسری بات قرآن کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عورت حاملہ ہو۔ کیا ہو بولیے گا؟ تو ان 3 ماہ کے اندر پھر پتہ چل جائے گا کہ عورت حاملہ ہے یا عورت حاملہ نہیں ہے۔ اور جب عورت حاملہ ہوگی تو فرمایا اگر وہ طلاق دے اور اس کے بعد فوراً سے جناب آگے نکاح کرنا جائز ہو، تو اگر اس صورتحال کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا پھر اس کا نسب مشکوک ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو اس پیدا ہونے والے بچے کے نسب کا بھی بڑا خیال ہے۔
تو قرآن کہتا ہے کہ اس لیے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ جو ان کے پیٹ کے اندر اللہ نے پیدا کر دیا ہے وہ اس کو چھپائیں نہ، لوگوں کو بتا دیں کہ میں حاملہ ہوں، تاکہ جو آنے والا بچہ ہے اس کا نسب بھی مخلوط نہ ہو اور اس کو لوگ مشکوک اور شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اس لیے فرمایا کہ 3 حیض کی مدت تک عورت اپنے آپ کو روکا رکھے گی اور اس کے بعد پھر آگے جا کر وہ کیا کرے گی؟ نکاح کرے گی۔ اور پھر کہا، پھر اگلی آیت آتی ہے، فرمایا الطلاق مرتان۔ اب یہ ہے وہ طریقہ کار جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے طلاق کے احکام کو نازل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے۔ کتنی بار تک ہے بولیے گا؟ طلاق 2 بار تک ہے۔ اب اس کے اندر یہ عرب کا یہ رواج تھا کہ خامند کو یہ اختیار حاصل تھا، خامند کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ جتنی بار چاہتا طلاق دیتا، کیا کرتا؟ جتنی بار چاہتا ان گنت بار وہ کیا کرتا؟ طلاق دیتا، اور ان گنت بار اسی عدت کے دوران پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ ان کے ہاں طلاق کی کوئی ایک تعداد مقرر نہیں تھی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ جناب جتنی مرضی بار آپ طلاق دیتے رہیں، جتنی مرضی بار آپ رجوع کرتے رہیں، اس کا آپ کے پاس حق حاصل ہے۔ اسی کے بارے میں حدیث ہے، ایک دفعہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو یہ دھمکی لگائی کہ لا اقربکی ولا تحلین منی، اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ نہ ہی میں تیرے قریب آؤں گا، کیا کہا؟ نہ ہی میں تیرے قریب آؤں گا اور نہ ہی تو مجھ سے آزاد ہو سکے گی۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، کیا کروں گا؟ طلاق دوں گا، تیرے قریب نہیں آؤں گا، اور عدت گزرنے سے پہلے پھر رجوع کروں گا، پھر تجھے طلاق دوں گا، پھر رجوع کروں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر رجوع کروں گا۔ اس طرح سے نہ تو حقوق زوجیت کو حاصل کر سکے گی اور نہ تو مجھ سے آزاد ہو سکے گی۔ اب وہ عورت چلتی چلتی حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرا خامن مجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اس کا ظلم یہ ہے کہ اس نے اس بات کی قسم اٹھا لی ہے کہ نہ وہ میرے قریب آئے گا اور نہ وہ مجھے طلاق دے گا۔ تو حضور نے فرمایا وہ کیا کہتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دوں گا اور عدت گزرنے سے قبل پھر رجوع کروں گا۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں جب وہ عورت آئی تو اسی وقت اللہ کا یہ قرآن آ گیا، فرمایا الطلاق مرتان، اے نبی آپ اپنے غلاموں کو، مسلمانوں کو اس بات کا حکم ارشاد فرما دیں کہ طلاق صرف 2 بار تک ہے۔ کتنی بار تک ہے بولیے گا؟ کتنی بار تک ہے؟ فرمایا طلاق 2 بار تک ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اب 2 بار طلاق دینے کے بعد اب قرآن کہتا ہے خامن کے پاس اختیار ہے، چاہے تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، عدت کے دوران رجوع کر کے عورت کو اپنے پاس رکھ لے، اور ساتھ کہا او تسریح بإحسان، یا پھر اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ عدت گزر جائے اور وہ تیسری طلاق دے کر جدا کر دے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس لیے قرآن کریم نے طلاق کا جو حکم ہے وہ نازل کیا ہے۔ اب یہ بات آج کا جو اس درس کا خلاصہ ہے وہ یہ یاد کر لیں کہ طلاق صرف 2 بار تک ہے، اس کے بعد جب تیسری طلاق دے دی جائے تو تیسری طلاق کے بعد عورت اور خامند آپس میں کبھی بھی حلال، بولیے حلال نہیں ہو سکتے۔ اب طریقہ واردات آج کے لوگوں کا کیا ہے کہ دین کے نام پر چورن بیچتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ چاہے طلاق الگ الگ دی جائے، طلاق الگ الگ دی جائے، یا ایک ہی جملے کے اندر تینوں طلاقیں دی جائیں، سمجھ آ گئی ہے؟ الگ الگ طلاق دی جائے یا ایک ہی جملے کے اندر تینوں طلاقیں دے دی جائیں، دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ جب 3 بار لفظ طلاق خامند نے اپنی بیوی کے لیے بول دیا ہے، طلاق وارد ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد دنیا جہان کا کوئی مفتی اعظم بھی اس مسئلے کو چینج کر سکتا، اس کو چینج کر سکتا۔ اب اس کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن کی آیت ہے، بولیے کیا ہے؟ جب ایک مسئلہ قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے، بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ آج انہوں نے دین کو جناب اپنا پیسہ کمانے کا دھندا بنا لیا ہے، اور لوگوں سے پیسے وصول کر کے جناب اپنی جیبوں کو بھر کر لوگوں کو حلال حرام کے فتوے دے دیتے ہیں، اور جناب ساری عمر وہ عورت اور وہ مرد
حرام کاری میں گزار دیتے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھ لیں کہ جب قرآن ایک بات کو واضح کر رہا ہے اور قرآن کی واضح نص ہے، فرمایا طلاق مرتان، طلاق بس 2 بار، اس کے بعد اختیار ہے، چاہے روک لو یا اس کے بعد اس کو عورت کو کیا کرو، تم چھوڑ دو۔ لہٰذا اب اس کے بعد جو بندہ یہ کہے کہ نہیں تم اتنا کفارہ ادا کر دو، اتنا جرمانہ ادا کر دو، تم اتنے پیسے دے دو تو جناب تمہاری ہم صلح کروا دیتے ہیں۔ بھائی آپ کون ہوتے صلح کروانے والے؟ آج کل ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ چل چکا ہے، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہر گھر کو سلامت رکھے، ایک گھر میں طلاق کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اب اسے پتہ بھی ہے کہ طلاق کے بعد اب عورت مجھ پر حرام ہو چکی ہے، اب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں بیٹھ کر، اور پھر گھر کے کئی بڑے ایسے ہوتے ہیں، معاشرے کے کئی بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تو نے طلاق دے دی تو ہم تمہاری صلح کرواتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس مسجد کے امام نے یہ کہہ دیا ہے کہ صلح نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوا؟ فلاں جگہ پر فلاں محلے کے اندر فلاں شہر کے اندر ایک پیر صاحب ہیں، ایک مفتی صاحب ہیں، وہ فتویٰ دے دیتے ہیں، ان کے پاس جا کر آپ کے لیے فتویٰ لے جاتے ہیں اور فتویٰ لا کر آپ کی صلح کروا دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم اس بات کو یاد رکھا جائے، اس بات کا خیال کیا جائے کہ ہر وہ بندہ کہ جو 3 طلاقیں ہونے کے بعد کروانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور ہر وہ بندہ جو چند پیسوں کی خاطر چند روپیوں کے عوض یہ فتویٰ دیتا ہے اور صلح کروا کر عورت اور خامند کو دوبارہ اکٹھا رکھتا ہے، پھر وہ عورت اور مرد ساری زندگی حرام کاری میں گزار دیتے ہیں۔ لہٰذا خدا را ایسے دین فروشوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو اسلام کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ قرآن کا واضح حکم ہے 3 طلاقیں ایک بار دے دیں، الگ الگ جملے میں دیں، ایک جملے کے اندر دے دیں، تینوں طلاقیں بولیے کیا ہو جاتی ہیں؟ واقع ہو جاتی۔ اس کے بعد دنیا جہان کا کوئی بندہ اس کو حلال کر سکتا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا بڑا اہم مسئلہ وہ میں کل گفتگو کروں گا اس کے حوالے سے، اور کئی ایسے امور ہیں کہ جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ کئی ایسے جملے بھی ہیں، صرف لفظ طلاق پر منحصر طلاق نہیں ہے، کئی ایسے جملے ہیں کہ لفظ طلاق انسان نہیں بولتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے جملے بولتا ہے کہ جن کا حکم شریعت مطہرہ کے اندر یہ ہے کہ ان کے ساتھ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے کل گفتگو کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان طلاق کے مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کل 2-3 مسائل پوچھے گئے تھے، دونوں کا سن لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پوچھا گیا تھا کہ چونکہ کل نکاح کے مسائل بیان کیے گئے تھے، اس کے اندر ایک سوال یہ تھا کہ کیا جو عورت ہے اس پر اپنی ساس اور سسر کی خدمت کرنا یہ لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ آج کل اور آگے سے پھر یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک چیز بڑی وائرل ہو جاتی ہے، اور جو بندہ، اور عجیب بات ہے کہ جو بندہ جتنی گھٹیا بات کرتا ہے یا جو بندہ جتنی مطلب کہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس سے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل سکے، ٹھیک ہے، وہ ایک جملہ لیتا ہے اس کا، ایک جملہ لیتا ہے وہ قرآن کی آیت کا، اگرچہ وہ درست بھی ہوتا ہے، لیکن ممبر رسول پر بیٹھ کر اور مصلی رسول پر بیٹھ کر جو بندہ گفتگو کرتا ہے ایسی حساس گفتگو کرے کہ کسی کے حقوق کی حق تلفی نہ ہو۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے بات کرنے کا، بات سمجھانے کا اور بات لوگوں تک پہنچانے کا، ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگ کہ جنہوں نے جناب صرف چند اردو کی کتابیں پڑھ کر سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو اسلامی اسکالر ڈکلیئر کر لیا ہو، انہیں کیا پتا کہ کس طرح سے جناب استادوں کے سامنے بیٹھ کر جناب علم حاصل کیا جاتا ہے اور کس طرح سے لوگوں تک بات کو پہنچایا جاتا ہے۔ انہوں نے کسی سے سیکھا ہی نہیں ہے، اور پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آدھے منٹ کی بات سننی ہے اور ہم نے اسی کو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے، اور جب اس کی تفصیل کی باری آتی ہے تو پھر ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل کو سن سکیں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ سن لیں کہ جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے یہ بڑا نازک رشتہ ہے، اور اس صورتحال کے اندر، اس رشتے کے اندر جناب حسن اخلاق اور حسن معاشرت اور ہمدردی جب تک نہ ہو تب تک یہ رشتہ انسان کا قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے میاں بیوی کے حقوق کے اندر توازن رکھا ہے، برابری رکھی ہے۔ حسن معاشرت کا حکم دے کر اسلام نے یہ واضح کیا ہے
کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ صرف اخلاقیات اور ہمدردی کے ساتھ ہی چلتا ہے، اگر یہ چیزیں اس میں سے نکل جائیں تو یہ رشتہ چلنا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیوی کے ذمہ لازم نہیں ہیں، کچھ چیزیں بولیے گا، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو بیوی کے ذمہ لازم نہیں ہیں، لیکن اخلاق یہ تقاضا کرتا ہے، اخلاقی طور پر اس کو وہ چیزیں کرنا چاہیے بھی اور ان کی ضرورت بھی ہے۔ اسی طرح مرد بھی ہے، مرد پر بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس پر لازم نہیں ہے، بولیے اس پر لازم ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا آپس کا جو رشتہ ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ چلتا رہے۔ لہٰذا پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ اگر ہم شریعت مطہرہ کے قانون کو دیکھیں کہ شریعت نے کیا لازم کیا ہے، کیا لازم نہیں کیا ہے، شریعت نے کیا لازم کیا ہے اور کیا لازم نہیں کیا، تو اس حوالے سے کئی ایسے کام ہیں کہ جو مرد کرتا ہے لیکن اس پر لازم ہے، اس پر شریعت نے لازم نہیں قرار دیے ہیں۔ لہٰذا اگر شرعی جناب حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن و حدیث کے حوالے سے دیکھا جائے تو عورت پر اسلام نے جبر نہیں کیا ہے، عورت پر اسلام نے جبر نہیں کیا ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے یا سسر کی خدمت کرے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عورت کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، جس طرح وہ اپنے ماں باپ کے جناب ان کا خیال رکھتی، اسی طرح وہ یہ خیال کرے کہ یہ جو ماں باپ ہیں یہ میرے شوہر کے ماں باپ ہیں اور ان کی خدمت کرنا در حقیقت میرے شوہر کی خدمت کرنا ہی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر یہ بنیاد بنا لی جائے کہ نہیں شریعت نے لازم کیا ہی نہیں ہے تو پھر میں نے بتا دیا کہ کئی ایسے کام ہیں کہ جو شریعت نے مرد پر بھی لازم نہیں کیے ہیں، لیکن مرد اس کو سر انجام دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا اخلاقی طور پر عورت کو چاہیے کہ وہ ساس کی بھی خدمت کرے اور سسر کی بھی بولیے خدمت کرے، اور یہی اس کے اخلاق کا تقاضا ہے، یہی اس کی دیانتداری کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کے اندر مسئلہ تب آتا ہے کہ جب ہمارے گھروں کی صورتحال ہر بندے کی اس کے سامنے ہے اور ہمارا معاشرہ آج کس نہج پر کھڑا ہے ہم اس سے نا واقف نہیں ہیں۔ گھروں کے اندر ہم ہر بندہ یہ خیال کرتا ہے، بات بڑی سمجھنے والی اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر بندہ اپنے حقوق کو پورا کرانے کا تقاضا کرتا ہے۔ ماں ہے نا، وہ کہتی میرا ہی حقوق ہے، باپ ہے وہ کہتا جی بس سارے کے سارے میرے ہی حقوق ہیں، اولاد ہے تو کہتی کہ نہیں سارے کے سارے حقوق میرے ہی ہیں، مجھ پر کسی کا حق لازم ہے، عورت ہے تو کہتی جی سارے کے سارے حق ہی ہیں، خاوند ہے تو وہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے حقوق میرے ہی ہیں، کسی اور کے حق مجھ پر لازم ہے نہیں ہے۔ تو یہاں سے خرابی جنم لیتی ہے، یہاں سے جناب خرابی جنم لیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف اپنے حقوق کو اپنے سامنے رکھا ہے اور باقی لوگوں کے حقوق کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھول رہے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے ہر ایک کا ایک حق رکھا ہے اور اس کو چاہیے کہ جہاں پر انسان اپنے حقوق کا تقاضا کرتا ہے اسی طرح وہ اگلے کے حقوق کو بھی کیا کرے؟ پورا کرے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لہٰذا چاہیے تو ایک اخلاقی طور پر کہ جس طرح ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری بہو ہماری خدمت کرے، اسی طرح ساتھ ساتھ ساس سسر کا بھی یہ حق ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ اچھا تعاون کرے، وہ یہ خیال نہ کرے اور یہ سمجھ لینا اور عورت کو جبر کرنا اس بات پر کہ تو نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ساس کی خدمت کرنی ہی کرنی ہے، گھر کے معاملات کو کرنا ہی کرنا ہے، اس طرح جبراً عورت کو حکم دینا اس کا اسلام اجازت دیتا نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ میانہ روی سے کام کریں، خود بھی اگلے کے ساتھ تعاون کریں اور پھر اگلا بھی آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ تعاون کرے گا۔ لیکن یہ قطعاً اس بات کا اپنے حقوق کے لیے جناب ہر بندے کو فورس کریں اور اگلے کے حقوق کے لیے ہم بھول جائیں کہ ہم نے کسی کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ لہٰذا جہاں پر عورت کے حقوق ہیں وہیں خامند کے حقوق، وہیں پر بیوی کے حقوق ہیں، جہاں پر ساس کے حقوق ہیں وہیں پر اس کی بہو کے بھی حقوق ہیں۔ لہٰذا دونوں طرف سے جب معاملات ٹھیک ہوں گے تو پھر گھروں کے حالات بھی ہمارے لیے بہترین ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد بڑی اہم بات ہے، اگر دیکھا جائے تو کسی نے بڑی اہم بات کی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو والدین ہیں وہ ساری عمر اپنی بیٹی کے وکیل بنے رہتے ہیں، ساری عمر والدین اپنی بیٹی کے وکیل بنے رہتے ہیں اور اپنی بہو کے لیے وہ ساری عمر جج بن جاتے ہیں، وکالت کرتے ہیں اپنی بیٹی کی۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے تو کہتے ہیں نہیں چھوٹی بچی ہے ابھی سمجھ آئے گی، اس کی وکالت آتی ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ وہی اسی عمر کی اس کی بہو بھی ہے
لیکن اس کے لیے ہم فیصلے نافذ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جج بن جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس وکالت کرنے کا طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ تو لہذا اس کو اس کا خیال رکھا جائے کہ جہاں پر ہماری بیٹی ہے وہاں پر وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ لہٰذا شریعت مطہرہ نے اعتدال کا حکم دیا ہے، میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک بندے کے حقوق کو دیکھیں بھی، اور اس کو سمجھ اور اس کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ بھی کریں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ پوچھا گیا تھا اعتکاف کے حوالے سے، وہ بھی سن لیں کہ اعتکاف کے دوران موبائل استعمال کرنا یا غیر ضروری باتوں کے اندر مبتلا رہنا، اس کا شریعت مطہرہ کے اندر کیا حکم ہے؟ تو یہ سن لیں کہ اعتکاف کے اندر کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ بولیے کیا ہیں جی؟ کیا ہیں؟ مکروہ ہیں۔ اور ایک کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو مکروہ تحریمی ہیں، لیکن اس کے اندر ہمارا جو خیال ہے وہ سن لیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ جو اعتکاف کرنے والا وہ بالکل خاموش رہے۔ کیا کرے جی؟ بالکل خاموش رہے، کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کچھ نہ کرے، بس خاموش رہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ بالکل اعتکاف کرنے والے کا خاموشی اختیار کرنا، اور اس قدر خاموشی کرے کہ وہ نہ ذکر کر رہا ہے، نہ وہ دعوت و تبلیغ کی باتیں کر رہا ہے، نہ سن رہا ہے، اس کا بس یہی ذہن بن گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے جی؟ چپ کر کے بیٹھ جانا۔ تو اس طرح اعتکاف کے دوران خاموش ہو کر بیٹھ جانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بولیے کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر وہ یہاں پر حکم ہے کہ وہ بری باتوں سے پرہیز کرے، فحش باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، ادروائز اچھی باتوں سے اپنے آپ کو روک لینا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ دوسرا، اس کے بعد یہ ہمارے ہاں خیال کیا جاتا ہے کہ جو اعتکاف کرنے والا وہ اپنے چہرے کو چھپا کر رکھے، اپنا چہرہ کسی کو نہ دکھائے۔ اس کا سن لیں کہ یہ کوئی شریعت مطہرہ نے لازم قرار نہیں دیا ہے۔ سر کے اوپر اگر اس نے کوئی کپڑا رکھا ہے یا کوئی رومال رکھا ہے، اس کے رکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ تاکہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ سمجھ آئیں کہ یہ بندہ اعتکاف والا ہے، اور ہم نے اس کے پاس بیٹھ کر کوئی گفتگو، دنیاوی باتیں، گپ شپ نہیں کرنی ہے۔ لہٰذا یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ جناب اس نے کپڑا سر پہ رکھا ہے تو یہ بندہ اعتکاف والا ہے، وگرنہ نماز کے دوران اپنے چہرے کو چھپانا، ناک کو چھپا کر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ نماز کے دوران آپ کا چہرہ بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے، اور جب سجدہ کریں تو آپ کی پیشانی، آپ کا ناک، آپ کا چہرہ سارا کا سارا کھلا ہو۔ لیکن اس کے اندر یہ خیال کرنا کہ پتہ نہیں منہ چھپانا لازم ہے، تو یہ کوئی لازم عمل نہیں ہے۔ اب تیسری بات ہے کہ موبائل چلانا اعتکاف کے اندر بیٹھ کر یا دنیاوی گفتگو کرنا، تو بات وہی ہے کہ اسے اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو اثر روحانیت انسان کو ملنی تھی پھر انسان اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ انسان یہ نیت کر کے ہے کہ میں نے 10 دن اللہ کے لیے اعتکاف کرنا ہے، دنیا سے کٹ جانا ہے، دنیا سے کٹ کر میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر اس کا ذکر کرنا ہے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل مقصد ہے اعتکاف کرنے کا۔ اس مقصد سے ہٹ کر آپ کوئی بھی کام کریں، اور آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں باتیں نظر آتی رہتی ہیں، اور آج کل چونکہ موبائل آ گیا، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اور کئی ایسے بندے بھی ہیں کہ جو گھر کے اندر کام کاج سے جان چھڑا کر اعتکاف کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو جناب اعتکاف پر بیٹھتے ہیں اور اسپیشل پھر لوگ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مسجد کے اندر آ کر گپ شپ ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے سن لیں کہ مسجد کے اندر جب اعتکاف کرنا ہے تو اصل اس کی روح جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا تعلق اللہ کے ساتھ کیا کرے؟ بولیے گا، مضبوط کرے۔ اگر وہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں کرتا ہے، معاملات دنیاوی کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو جو اس کا اصل مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا ہے، اور جو اس کو روحانیت ملنی تھی پھر انسان اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔